سے بڑا جاہل مطلق ہے، بالکل پڑھا لکھا ہی بندہ کوئی نہیں جو ایسے تقریریں کرتا ہے بولتا ہے، اس کی جو بڑی محنت ہوتی ہے اس کو اتنی شرم نہیں آتی کہ تیرے سے جملوں کی ذات میں کتنی بڑی ہستیاں آئی ہیں، کیسی کیسی عظیم ہستیاں، دادا صاحب جیسی ہستیاں، حضور غوث اعظم جیسی ہستیاں، اور پھر اپنے آپ کو سید بھی کہے اور پھر بیگانی سید کہلائے اور پھر حضور غوث اعظم کی تعلیمات کے خلاف کو مواز کرے۔ حضور غوث اعظم نے کچھ لکھا ہو اور 14ویں صدی کا اگر سید کو غلط بات کر دے تو اس کا مطلب وہ اپنے دادے کو بائی پاس کرتا ہے، تو جو اپنے دادے کو بائی پاس کر دے بولو اس کا حضور غوث اعظم سے تو تعلق ہو سکتا ہے؟ اٹھی بولو۔ ہمیں الحمدللہ ہم اشارہ تو تھوڑی سی بات کرتے ہیں تاکہ یہ جو لہر چلی ہمیں اللہ اس سے بچائے، اس سے محفوظ رکھے۔ ہم نے ادھر نہیں جانا، ہم نے ادھر ہی جانا ہے جو حضور غوث اعظم فیصلہ کر دے، جو داتا علی حجویری فیصلہ کر کے بلا تاخیر میری جماعت کے بہت بڑے عالم دین اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے، استاد العلماء ہیں اور نام میں تعلیمات ہیں، جامعہ نظامیہ رضویہ اندرون لوہاری گیٹ، اہل سنت کا عظیم مرکز، اور پھر اس خاندان کی بڑی خدمات ہیں۔ ان کے والد محترم استاد القرآ، استاد الحفاظ حضرت علامہ قاری ظہور احمد سیالوی مرتضی العالی، اللہ کو صحت کاملہ عادلہ شافیہ دائمہ صحت عطا فرمائے اور لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ساری زندگی انہوں نے قرآن کا نور تقسیم کیا، ان کے ہزاروں شاگرد ہیں پوری دنیا میں، ان کے نور نظر لفتے جگر استاد العلماء حضرت علامہ مولانا قاری احمد رضا سیالوی صاحب، یہ ہمارے زود الخطیب بھی ہیں۔ دیکھو اللہ جوانی میں عزتوں سے نوازا، عزت تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے نا، عزت اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، تو یہ بھی اس آستانے کے کشف بردار ہے۔ یعنی کہ والد ماشاءاللہ اکثر حاضری یہاں پہ دیتے، اور مجھے یاد ہے کہ بڑی محبت سے ادب کے ساتھ وہ تشریف لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، حکمت طاقت قوت عطا فرمائے۔ تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ مولانا قاری احمد رضا سیالوی صاحب، اپنے ایمان افروز کتاب سے فرمودات سے ہمارے دلوں کو مستفیض فرما کے استقبال فرمائیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ حمد و صلاة کے بعد معزز و محتشم علماء کرام، مشائخ اعظام اور حضور حضرت
سید شاہ محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ کے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم عظمت و شان والا، مقام و مرتبہ کی بلندی والا، سب سے اونچی شان اس کی، اور اس نے پھر کائنات کے اندر بہت سے لوگوں کو عزتیں عطا فرمائی، بڑی شانیں اور رتبے عطا فرمائے، مقام و مرتبہ کی بلندیاں عطا فرمائی، مگر کائنات کے اندر جو عزت و عظمت مخلوق میں کسی کو دی جا سکتی تھی، جو مقام و مرتبہ کی بلندی کسی کو عطا ہو سکتی تھی، جو شان و عظمت کسی کو نصیب ہو سکتی تھی، اللہ نے ساری شانیں اپنے محمد عربی کو عطا فرمائی۔ سب سے بڑھ کر اونچی شان رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور پھر رب ذوالجلال جل مجدہ الکریم نے مخلوق کے دلوں پر نگاہ فرمائی، جو سب سے پاکیزہ دل رب ذوالجلال کو پسند آئے، اللہ نے اپنے محبوب کے لیے پسند فرما لیے۔ صحابہ کرام وہ عظیم ہستیاں جنہیں اللہ نے ایسی عظیم شان عطا فرمائی ہے کہ محبوب کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحابیت کا شرف عطا فرمایا۔ وہ ہستیاں جن کے بارے میں خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں مال پیش کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں صدقہ و خیرات کرتا ہے، اور بندہ صدقہ و خیرات کرنے لگے، کوئی تھوڑا کرتا ہے، کوئی زیادہ کرتا ہے، پہاڑوں برابر بھی اگر کوئی خرچ کرتا ہے، اور مدینہ منورہ میں ایک پہاڑ ایسا بھی ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کا دیدار کرتا ہے، اور وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں خود سرکار نے فرمایا، احد یحبنا ونحبہ، احد وہ پہاڑ ہے ہم اس سے پیار کرتے ہیں، یہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ وہ احد پہاڑ جس کی لمبائی تقریباً 7 کلومیٹر پر ہے، وہ اتنا بڑا پہاڑ بندہ اتنا خرچ کرنے کا کہاں تصور کر سکتا ہے؟ خرچ کرتا رہے، ساری زندگی خرچ کرتا رہے، اتنا کبھی نہیں بن سکتا۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ برابر بھی خرچ کرتا ہے، اور ادھر میرا صحابی 1 مد خرچ کرتا ہے، 1 مد یا آدھا مد، اور مد ہمارے ہاں جو آج وزن ہے اس کے قریب تقریباً 1 کلو بنتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک طرف میرا صحابی وہ 1 مد یا آدھا مد خرچ کرتا ہے، اور دوسری طرف عام بندہ پورا احد پہاڑ برابر خرچ کرتا ہے۔ احد پہاڑ کا اتنا وزن اور قدر نہیں ہے جتنی میرے صحابی کے مد کی قدر ہے۔ میرے صحابی 1 مد خرچ کرتا ہے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اس کا اتنا قرب ہے، اور ہم تو اللہ نے ہمیں یہ شان عطا کی ہے، ہمیں اہل سنت کو یہ پیارا عقیدہ عطا کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نچ میں ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، آسانی سے سمجھ نہیں آتا، میں اس کی تشریح کر کے سناتا ہوں۔ تو بندہ اگر کسی سمندر کے اندر سفر کرتا ہے، پہلے دور میں لوگ دریاؤں پہ کشتیوں کے اندر سفر کیا کرتے تھے، سمندروں میں سفر کیا کرتے تھے، اب وہاں کوئی آج کل کی طرح جدید میپ تو تھا کوئی نہیں، کوئی گوگل میپ ہو بندہ میپ پر لگائے اور اس کے مطابق چلتا رہے۔ تو پہلے دور میں سفر کی کامیابی کے لیے، سمندری سفر کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، ایک یہ کہ بندے کے پاس کوئی سواری کشتی کی صورت میں موجود ہو، جہاز ہو، اور دوسرا یہ کہ ستارے نکلے ہوئے ہوں، ستاروں کی چاند کا اسے پتا ہو کون سا ستارہ کس سمت پر واقع ہے۔ اگر کوئی بندہ کشتی کے بغیر سمندر کا سفر کرے وہ بھی غلط ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی ستاروں کے بغیر سفر کرنے لگے تو وہ بھی غلط ہو جاتا ہے۔ آج اگر کوئی
रात की तारीकी में निकले और उसको रास्ते का पता भी ना हो, और इत्तेफाक ऐसा कि अगर धुंध भी पड़ी हो और बाहर कुछ नजर भी ना आता हो, मैं कुछ ना कुछ उसकी रहनुमाई करेगा, वरना तो उसको किसी शय का पता नहीं चलेगा। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बंदा जो बगैर, आपकी इरशाद का मफहूम ये है, मतलब ये है, अगर कोई बंदा कश्ती के बगैर जाता है वो भी नाकाम होना होगा, वो भी गलत होने वाला है। और अगर उसे सितारों का इल्म नहीं, सितारों की चाल का पता नहीं है, वो भी गलत होने वाला है। मगर अहले सुन्नत को अल्लाह ने तरीका और मकाम और इज्जत ये अता की है, वो उसे दोनों सहूलतें मुयस्सर है, इसलिए कि वो सहाबा से भी प्यार करता है। सहाबा को है अस्हाबी कल नुजूम फबिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। सरकार ने फरमाया, मेरे सारे सहाबा सितारों की तरह हैं। अस्हाबी कल नुजूम, मेरे सारे सहाबा सितारों की तरह हैं, रोशन सितारे हैं। फबिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, जिसके भी पीछे चलोगे अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा। जिस सहाबी के पीछे भी चलोगे, इक्तिदा करोगे, तुम कामयाबी की राह पहुंच जाओगे। और दूसरी तरफ इरशाद फरमाया कि मेरी आग ये कश्ती की मानंद है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, आप जब तक कश्ती पर सवार थे, आपकी कश्ती में जो आ गए थे वो सारे पार लग गए थे, और जो कश्ती में नहीं आए थे नाकाम नामुराद हो गए थे। सरकार ने फरमाया, मेरी आग हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले मुबारक वो कश्ती की तरह हुई, और हुजूर के सहाबा आप सितारों की मानंद हुए। और जिसको सितारे भी मुयस्सर हो, और जिसे कश्ती भी मुयस्सर हो, जहाज भी मुयस्सर हो, सितारों से रहनुमाई लेता रहे, कश्ती के अंदर सफर करता रहे, वो अपने मंजिल मकसूद पर पहुंच जाता है। आला हज़रत ने फरमाया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। आला हज़रत फरमाते हैं, अहले सुन्नत को नाकामी कोई नहीं, पक्के पार है, ये कामयाबी पाने वाले हैं। वजह ये है, सहाबा सितारे हैं और अहले बैत वो कश्ती की तरह है, और अल्लाह इन दोनों के जरिए कामयाबी अता फरमाने वाला है। हम सहाबा के भी गुलाम हैं, हम अहले बैत के भी गुलाम हैं। अगर सहाबा से नाता तोड़ते हैं तो भी गरीब के अंदर जाते हैं, अहले बैत से ताल्लुक तोड़ते हैं तब भी नाकामी मिलती है। कामयाबी पानी है तो दोनों के कदमों को थाम के जाना पड़ेगा। और यकीनन इंसान जो सहाबा और अहले बैत से मोहब्बत करता है, सहाबा और अहले बैत से प्यार करता है, उनकी मोहब्बत को अपने दिल में बसाता है, फिर कभी नाकाम और नामुराद नहीं होता। और हम तो एक आले रसूल के दर पर हाजिर हैं। आले रसूल, अल्लाह ने इन्हें तो वो शान अता फरमाई है, रब्बे ज़ुल जलाल ने इन्हें वो मकाम अता किया है। आला हज़रत ने इरशाद फरमाया, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हम इस बारगाह में हाजिर इसीलिए होते हैं कि यहाँ से दिल को दूर ले ले, दिल को दूर अता कर ले। हमारे दिल जो तारीकी के अंदर आ चुके, गुनाहों की वजह से दिल पर जंग लग गए हैं, इन महबूब लोगों की बारगाह में आते हैं, दिल के जंग दूर हो जाते हैं। चूंकि वक्त की कमी है, रब्बे ज़ुल जलाल जल्लल करीम मेरी हाजिरी कबूल फरमाए और हमें सहाबा और अहले बैत की अज़मत और शान का लिहाज रखते हुए उनके साथ अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार करते हुए हमें हमेशा इनकी गुलामी अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब बारगाह सरवर कौनैन के अंदर हदिया तबरीक नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजराना लेकर तशरीफ लाते कर भी हाफिज साहब की हाजिरी नहीं हुई, तो मैं चाहता हूँ कि हाजिरी हो जाए। उससे पहले मेरा ख्याल है चेयरमैन साहब वहाँ है, बुलाओ ना जरा, ताज साहब किधर है? ताज साहब माशाल्लाह तशरीफ लाते हैं, उनकी दस्तार बंदी हो रही है जी, माशाल्लाह सआदत हासिल कर रहे हैं। मास्टर मोहम्मद ताज साहब ये माशाल्लाह हजरत के खादम हैं, गुलाम हैं, मस्जिद की खिदमत करते हैं और दिल अफशानी के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ दूर से आकर एक अरसे से ये माशाल्लाह मस्जिद और दरबार की खिदमत करते। अल्लाह ताला इनको अजर कसीर अता फरमाए और उनकी हौसला अफजाई के लिए इनकी दस्तार बंदी हो रही है।
اور آج سے ان کا نام ہے خلیفہ محمد آل۔ ہاں جی، ان کو خلیفہ بنا دیا گیا ہے۔ ہاں جی، حضرت صاحب کی مسجد کا، مزار شریف کا یہ بہت بڑی سعادت ہے، یہ اعزاز ہے۔ تو ماشاءاللہ ہمارے چیئرمین مجلس عبوری وظیفیہ کمیٹی اپنا عامر احسان بٹ صاحب ماشاءاللہ ساتھ دے رہے ہو، حضرت صاحب ان کو دستار عطا فرما رہے ہیں، پیر طریقت پیر سید بکر علی شاہ صاحب مدثر العالی۔ یار بیٹھ جاؤ یار۔ دوشی پڑھنے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے دلوا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اسے کو شفیع جو میرا غوث ہے، اور لاڈلا بیٹا تیرا صلی اللہ علیہ۔ آپ کیوں کھڑے ہیں؟ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں۔ آپ بھی تشریف رکھیں، آگے آپ چلے جائیں، بس بیٹھ جائیں، دستار ہو گئی ماشاءاللہ، بیٹھ جائیں اپنی جگہ پہ، تشریف رکھیں۔ بھائی یہ کام نہیں کرے بانٹنے والا، آپ پلیز یہ ابھی اپنے آپ رکھیں، محفل کے اختتام پر یہ کام کرنا ہے، بیٹھ جائیں۔ یہ تشریف رکھیں، فوٹو سیشن بعد میں کریں، آپ بیٹھ جائیں، محفل کو تو نہ کریں ڈسٹرب کیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سب کا خالق سب دو ہے سخی تیرا دمارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، اور جولی کو میری بردو ورنہ کہے گی دنیا، ایسے سخی کا منگیتا غوث الورا کا منگیتا، پھرتا ہے مارا مارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، اور سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، اور میرا بجز تمہارا
کوئی نہیں سہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، اور میرا بنے ہے دولہا، شادی رچی ہوئی ہے سب اولیاء براتی، کیا خوب ہے نظارہ، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، دادا ولی کا صدقہ، خواجہ پیا کا صدقہ، خواجہ پیا کا صدقہ، میرے علی کا صدقہ، میری لاج رکھ لو میرا، میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، اور یہ تیرا کرم ہے یا غوث جو بنا لیا ہے اپنا، کہاں مجھ سا ہے یہ آسی، کہاں سلسلہ تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ انشاءاللہ نماز ہم وقت پہ ادا کریں گے انشاءاللہ، محفل کے اختتام پر جیسے کل ہم نے نماز عشاء ادا کی تھی، اب آخری لمحات ہے، اور آج کا یہ پروقات اور بابرکت اجتماع عرس مبارک کی یہ آخری نشست جو ہے، یوں سمجھے کہ اپنے نقطہ اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ وہ فرماتے میلے پھر محمدہ قسمتاں دے، ہاں جی، میلے پھر محمدہ قسمتاں دے، اگر زندگی رہی تو پھر میل ہوگا۔ میلہ کہتے ہیں میل کو۔ بابا فرید الدین گنج شکر، مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرماتے اٹھ فریدہ ستیا، اٹھ فریدہ تے میلہ ویکھن جا، تے میلہ ویکھن جا، میں کوئی بخشیا مل جاوی تے تو بھی بخشیا جا، میں کوئی بخشیا مل جاوے تے تو بھی بخشیا جا۔ یہ بابا فرید کا شعر ہے، اور بابا فرید وہ ہے جنہوں نے پاک پتن کی سرزمین پر ڈیرا لگایا اور وہاں کفر کے کھنڈرات کو اسلام سے منور کر دیا۔ یہ کسی عام شاعر کا شعر نہیں ہے، اس ولی کامل کا شعر ہے جو وقت کے بہت بڑے علامہ، بہت بڑی علمی شخصیت، اور یوں سمجھو کہ معرفت حقیقت کے رموز کو جاننے والے وہ ہستی فرماتی اٹھ فریدہ ستیا تے میلہ ویکھن جا، میلہ ویکھن جا۔ کیا مطلب کہ میں کوئی بخشیا مل جاوی، یعنی یہ جو میلوں میں ہم آتے ہیں نا، یہاں میل ہو جاتا ہے۔ کن سے ہوتا ہے میل؟ پیر سید مکرم علی شاہ صاحب سے میل ہو جاتا ہے، حضرت ابو فضل عباس سے میل ہو جاتا ہے، اور
حضرت شاہ محمد غوث رحمت اللہ علیہ سے میل ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ والا کے عرس میں آپ یہاں لوگ کم آئے ہیں، ولی زیادہ آئے ہوئے ہیں، اور یہاں اللہ زیادہ آئے ہوئے ہیں۔ اللہ والوں کے عرس میں لوگ تو کم آتے ہیں، ملائکہ زیادہ آتے ہیں، اللہ کے ولی زیادہ آتے ہیں۔ اور پھر کسی دے موٹے اور موٹا لگ گیا، موٹے نال موٹا لگ گیا، ہاتھ نال ہاتھ لگ گیا، تو سمجھو ہماری بخشش ہو گئی، ہماری بخشش ہو گئی۔ اٹھ فریدا ستیا تے میلا ویکھن جا، میں کوئی بخشیا مل جاوے تے تو بھی بخشیا جا۔ فرماتے میلے پھر محمدہ قسمت آتی، ہاں جی فرمائیو جی گل دسو جڑی یاد رہے، ہاں جی ایو جی گل دسو جڑی یاد رہے، ہاں جی میلے پھر محمدہ قسمت آتی، ہاں جی کدے شمع تے کدے پتنگ ہو سی، ہاں جی پرانے بزرگوں کے کلام اور اشعار بھی بڑے ماشاءاللہ سبق آموز۔ تو آخری دن اب میری بھی حاضری ہے جی، ویسے تو میں روزانہ یہاں درس بھی دیتا ہوں، پیغام بھی دیتا ہوں، تو آج حضرت کے عرس میں میری حاضری ہے، تو میں نے کہا کہ آخری 10 منٹ میں بھی ہاں جی ان کے قدموں میں اپنی حاضری لگوا لوں، ہاں جی تو یہ سعادت کی بات ہے نا، کیونکہ آج حضرت کا فیضان جو ہے وہ جوبن پر ہے، بڑی بڑی جلیل القدر ہستیاں یہاں تشریف لائی ہوئی ہیں، انوار کی بارش ہو رہی ہے، ہاں جی یہاں ہم ہی نہیں آئے، ملائکہ بھی آئے ہوئے ہیں، آج حضور غوث العظم سیدنا عبد القادر کی نگاہ بھی اسی مجلس میں لگی ہوئی ہے، ہماری طرف مبذول ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ شاہ صحابی قادری گیلانی رحمت اللہ علیہ کی نگاہ بھی ہم پر ہے، ابو برکات سید حسن شاہ قادری گیلانی رحمت اللہ علیہ کی نگاہ بھی آج ہم پر ہے۔ یوں سمجھے کہ آج سارے قادری مشائخ یہاں پہ تشریف لائے ہوئے ہیں، ہم نہیں دیکھ رہے مگر وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے میرے نیک بندوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ، میرے نیک بندوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، میں تمہیں ان کے ساتھ جنت میں داخل کر دوں گا۔ کیا کر دوں گا؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے کوئی حضرت شاہ محمد غوث رحمت اللہ علیہ کیا لینے جاتے ہو، حضور فیض عالم کی چوکھٹ پر تمہیں کیا ملتا ہے؟ کبھی تم اجمیر شریف جاتے ہو، کبھی باغ پتن شریف جاتے ہو، کبھی شرکپور شریف جاتے ہو، کبھی گولڈا شریف جاتے ہو، تمہیں وہاں کیا ملتا ہے؟ تو ان سے کہو رب قرآن میں فرماتا ہے جو ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے میں اسے جنتی بنا دیتا ہوں، جو ان کے حرم میں داخل ہو جاتا ہے اللہ اسے بھی جنتی بنا دیتا ہے۔ آج کے رسول باقی جی کو 70-75 سال 80 سال ہو گئے، ریٹائر افسر ہے، 17ویں 18ویں گریڈ میں، لیکن یہ ہے شیر ببر، اور میں حقیقت میں کہہ رہا ہوں، مسجد میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں، باقی کی عمر 70 سال ہے مگر خون 18 سال والا ہے، جذبہ انج کر کے کلا سینہ تان کے کھلو جو 100 بھابی بجا چھڑتا ہے۔ یہ حقیقت بتا رہا ہوں، حقیقت بتا رہا ہوں، کلا نارا ماردا بھابی نس جانے ہیں، اور میں بیٹھ کے جلوسوں کے انج نارا ماردا دیوانہ مار کہ یقین جنو سارا مجمع ہی جھوما لگ پہندا۔ آئی صاحب کا زیارت کراما کرو جو اگے آ جاؤ، آج کے رسول ہیں حضور دی خصوصی نگاہ سے بندے کرا تو راستے بھاگ ایسا حضور دا غلام ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے۔ اور میں جدوں دیکھیا میں ان کی ویکھیا انہاں دا چہرہ بھی، انہاں دی محبت بھی، انہاں چ عقیدے دی غیرت بھی جڑی بہت گھٹ لوگاں چ ہوندی، خدا کرے کہ ایہو جی غیرت ہر سنی دے دل وچ پیدا ہو۔
حضور سیدی مرشدی غوث زمان قطب دوران شیخ الاسلام محدث طویل حضرت سیدنا صفی شاہ محمد غوث قادری الگیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بارگاہ میں آپ کا اسم گرامی ہے محمد غوث. نام کیا ہے آپ کا؟ محمد غوث. آپ کے والد ماجد کا نام ہے ابو البرکات سید حسن بادشاہ قادری گیلانی. آپ کے دادا جان کا نام ہے حضرت عبداللہ المقلب صحابی. ٹھٹھا شریف کے اندر یوں سمجھو کہ وہاں کے فرما روائے سندھ. اور آپ کے والد ماجد ابو البرکات سید حسن بادشاہ رحمۃ اللہ کا مزار کوہاٹ روڈ پشاور شہر کے اندر عظیم المرتبہ ہستی آرام فرما رہی ہے. حضرت شاہ محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت با سعادت 1091 ہجری سلطان پور پشاور شہر کے اندر رابعہ عصر عظیم ولیہ کاملہ حضرت سید عبد الوہاب ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بن حضرت سید علی ترمذی المشہور پیر بابا بھنیر شریف سوات والی سرکار محبت سے کہو سبحان اللہ. ان کی پوتی اور حضرت سید عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی شہزادی وقت کی رابعہ عصر اور حضرت سیدنا عباس رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ. ان کے بدن سے حضور سیدی حضرت شاہ محمد غوث قادری گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت با سعادت ہوئی. آپ کی 2 مائیں ہیں. کتنی مائیں؟ حضور شاہ غوث رحمۃ اللہ کتنی مائیں؟ آپ کے والد ماجد ابو البرکات سید حسن قادری گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 شادیاں کی. آپ کی ولادت تو ٹھٹھا کی سرزمین ہے، سندھ کی سرزمین. حضرت سیدنا عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ المقلب صحابی جو بغداد سے عراق سے تشریف لائے. حضور غوث اعظم کی نگاہ سندھ کی سرزمین پر پڑی اور ان کو وہاں سے حکم ملا ادرائے سیاحت. اللہ والوں کی سیاحت ہمارے جیسے سیر کا ذکر ہم کرتے ہیں تو سیر فی الارض قرآن میں اللہ نے فرمایا میری زمین کی سیر کرو گے اور آپ کی سیر کوئی اور ہوتی ہے. اللہ والوں کی سیر اور ہوتی ہے. وہاں سے چلے ٹھٹھا کی سرزمین پر قدم لگائے. آب و دانا جانتے ہو سمجھ، آب و دانا کھانے پینے میں رزق نے ان کو ایسا جکڑ دیا کہ پھر وہاں سے جا نہ سکے. وہاں ہی تشریف فرما ہو گئے، سکونت اختیار کر لی، وہاں ڈیرا لگا دیا. اللہ کے ولی یہاں ڈیرا لگا دیتے ہیں، پھر رنگ جما دیتے ہیں، پھر جنگل کو منگل بنا دیتے ہیں. آپ وہاں رکے ہوئے تھے، ٹھہرے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے تو برہمن ہندو ان کا ایک قافلہ وہاں سے گزرا. انہوں نے حضرت کی خدمت میں عرض کی حضور اگر اجازت ہو تو یہاں رات گزار لیں، یہاں رک جائیں اسنان کے لیے. وہ اپنے یوں سمجھ لو کہ ہندوؤں کا وہ ہوتا ہے کہ کیا اس کو بولتے وہ تو برہمن تھے نا جی، مگر وہ جو اپنا ہندوؤں کا اس کو کیا کہیں عبادت کا تو میں نہیں بولتا کہ ہم وہ اسنان کرتے ہیں. ہاں جی، اپنے اوپر پانی ڈالتے ہیں، گڑوی وغیرہ ساتھ لے کر جاتے ہیں. تو جب رات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، رک جاؤ. جب یہ لوگ وہاں ٹھہر گئے تو حضرت ان کے پاس جا کر آپ نے اللہ کی توحید کا درس دیا. کیا دیا؟ اللہ کی توحید کا. جب درس دیا تو آپ نے اللہ کی وحدانیت پر ظاہر دلائل دیے، گفتگو فرمائی. تو وہ آگے سے ہندو کہنے لگے جناب ہم تیرے رب کو اس وقت مانیں گے اگر ہم رات یہاں سوئیں اور یہاں ہی ہمارا اسنان بھی ہو جائے اور جب صبح اٹھے تو ہمارا وجود بھی بھیگا ہو اور ہمارے کپڑے بھی بھیگے ہوئے ہو. آپ نے فرمایا بابے جوان ہیں، بابے دیکھو روحانی چہرہ دیکھو یار بزرگوں کا ماشاءاللہ دیکھ کے دل کو سکون ملتا ہے. یہ روحانی چہرے ہیں نا کہ انہوں نے اللہ والوں کی صحبت اختیار کی ہے.
تو آپ نے فرمایا کہ یہ کون سا مشکل کام ہے؟ اللہ معلوم کریے تو یہ مشکل کام ہے، یہ تو بڑا چھوٹا سا کام تھا جو انہوں نے کہا کہ تیرے رب کو اس وقت مانیں گے اگر یہاں رات کو سوئے سوئے اشنان ہو جائے، سب اٹھے تو ہمارے کپڑے گیلے ہوں بھیگے ہوئے ہوں تو پھر ہم تیرے رب کو مان لیں، تیرے رب کو مان لیں، یہ شرط لگا۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، تم لیٹو تو صحیح، ہاں تم لیٹو صحیح۔ جب رات کو سوئے تو وہ خواب کے اندر ہی جدھر جا کے انہوں نے اشنان کرنا تھا نا، وہ وہی ٹھٹھا کی سرزمین پر ہی خواب کے اندر اشنان کر رہے ہیں۔ ان کے کپڑے بھی بھیگے ہوئے، وجود بھی گیلا ہے، اور جب صبح اٹھے تو وجود بھی گیلا تھا اور ان کے کپڑے بھی گیلے تھے، اور فوراً اٹھے اور رہا نہ گیا کہ یہ کیسا مرد جلندر ہے، ہمیں تو جناب والا اتنا سفر طے کر کے اپنی منزل تک پہنچنا تھا، مگر اس مرد جلندر نے ہمارے لیے یہاں ہی سارا انتظام کر دیا۔ وہ کہنے لگے یہ وہ بندہ خدا ہے جس کا خدا سچا ہے، جس کا خدا اچھی بولو سچا ہے۔ وہ فوراً انہوں نے کلمہ پڑھا، اللہ کی توحید کو تسلیم کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گئے۔ اب انہوں نے جب مسلمان ہو کر، ان میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا عثمان، نام کیا تھا؟ عثمان۔ اس کی آپ نے تربیت فرمائی، تربیت کر کے اس کو پھر آپ نے خرقہ خلافت بھی عطا فرمایا اور ان لوگوں کے ساتھ، برہمنوں کے ساتھ ان کو روانہ کیا، اور حضرت کی خدمت میں، حضرت آپ کے دادا جان کی بات کر رہا ہوں، حضرت عبداللہ شاہ صحابی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں، کہ انہوں نے آپ کی خدمت میں انہوں نے عرض کی، انہوں نے جب مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، حضور کے غلام بن گئے، عرض کی حضور ہماری 3 دعائیں قبول ہونی چاہیے۔ کتنی دعائیں؟ 3۔ سبحان اللہ۔ فرمایا پہلی دعا تو یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کثرت اولاد عطا فرمائے۔ کثرت، آج لوگ کہتے ہیں بچے تو ہی اچھے، مگر انہوں نے فرمایا کہ اللہ ہمیں کثرت اولاد عطا فرمائے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری اولاد جو ہے نا خوبصورت ہو، کیا ہو؟ تیسرا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تجارت میں برکت عطا فرمائے، رزق میں برکت عطا فرمائے۔ پھر وہ لوگ کراچی کی سرزمین پر میمن برادری کے نام سے مشہور ہو گئے۔ میمن قبیلہ، ان کو کلمہ کس نے پڑھایا ہے؟ حضور کے دادا جان حضرت عبداللہ شاہ صحابی رحمت اللہ علیہ نے میمنوں کے بڑوں کو مسلمان کر دیا۔ یعنی حضرت کا پیغام کہاں تک ہے؟ تو میں اس کر رہا تھا، یہ آپ کے دادا ہیں اور آپ کے والد ماجد حضرت ابو البرکات سید حسن بادشاہ قادری گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر کے اندر رابعہ بصریہ، جن کا میں نے ذکر کیا، جب یہ دونوں ہستیاں آپس میں ملی، یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ نسب جو ہوتا ہے نا، اصلی نسب، شادیاں کرتے ہوئے بندے کو اپنے نسب کا خیال کرنا چاہیے، خاص کر کے سادات کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے، میں عرض کرتا چلوں۔ حالانکہ حضور ابو البرکات نے پہلی شادی کن میں کی تھی؟ آپ کی حضرت کی اولاد بیٹھی کو سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، بہت بڑا قبیلہ، بہت بڑا پٹھانوں کا سردار قبیلہ تھا، جنہوں نے آپ کی خدمت میں اپنی شہزادی، اپنی بیٹی پیش فرمائی۔ جو بات تھا یہاں آپ کا نام فرماتے، وہ بھی آپ کے نام کر دیا۔ تو جب آپ نے وہ رشتہ قبول کر لیا، شادی ہو گئی، ان کے بدل سے حضرت سیدنا زین العابدین حویریاں، وہاں ان کا مثال قرآن ہے، وہ اس بیوی جان کے بدل سے پیدا ہوئے۔ آپ کے بھائی ہیں حضرت شاہ محمد غوث قادری گیلانی رحمت اللہ علیہ کے برادر محترم۔ اب آپ نے سوچا کہ مجھے اپنے خاندان میں، اپنے قبیلے میں، خاندان میں نسلی اعتبار سے مجھے کسی اعلیٰ گھرانے میں شادی کرنی چاہیے۔ تو پھر آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ سبحان اللہ۔ جب نکاح کا پیغام بھیجا تو حضرت علی ترمذی رحمت اللہ کو حیات نہیں تھے، مظاہر دنیا سے تشریف، ان کے صاحبزادے حضرت سید عبد الوہاب رحمت اللہ تعالی ہے، ان کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ مجھے آپ اپنی شہزادی کا
رشتہ دیں ان کو میرے ساتھ تزویج کر دیں، میرے عہد میں دے دیں. انہوں نے آگے سے عذر پیش کیا کہ حضور آپ تو مسافر ہیں، ظاہر کہ آپ کی موجودات تو عراق سے حضور غوث اعظم کے شہر سے تشریف لائے تھے، تو فرمایا مسافر ہیں، آپ کی حسب نسب سے ہم واقف نہیں، ہم کیسے اپنی بیٹی دے دیں. دیکھو نا پہلے سادات کتنی چھان بین کرتے تھے، تحقیق کرتے تھے. جب انہوں نے یہ عذر پیش کیا، اب ان کو کیا پتا کہ یہ تو وہ پھول ہے جس کو حضور غوث اعظم پیش فرما رہے ہیں. اب رات ہوئی، حضرت سیدنا علی ترمذی المعروف پیر بابا رحمت اللہ تعالی ہے خواب میں حضور غوث اعظم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا اپنے بیٹے سے کہ حضور غوث اعظم اپنا پھول پیش کر رہے ہیں، اور فرمایا اس رشتے سے انکار نہ کرو، فوراً رشتہ قبول کر لو، فوراً رشتہ قبول کر لو. اور جب یہ ان کا آپس میں عقد ہوا اور دونوں ہستیاں آپس میں ملی، اور جو اللہ نے ہیرا عطا کیا، جس شخصیت نے جنم لیا، اس ہستی کا نام حضرت شاہ محمد غوث ہو گیا. وہ غوث زمان بھی ہو گئے، قطب دوران بھی ہو گئے، شیخ اسلام بھی بن گئے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے وقت کا عظیم فقیہ بنا دیا. اگر میں یہ کہوں کہ مجتہد بنا دیا، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہوگا. ہاں جی، تو یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ تو آپ کا حسب اور نسب ہے نا، حسبی اور نسبی رشتہ. اور 15ویں 16ویں پشت میں جا کر آپ کا سلسلہ نسب حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل جاتا ہے. 28ویں پشت میں 28 سلسلوں کے بعد آپ کا شجرہ نسب خلیفہ چہارم داماد رسول حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے. اور پھر درمیان میں ایسی ایسی ہستیاں اگر ان کے نام لینے کروں تو ٹائم تو بڑا زیادہ تیزی سے گزر رہا ہے. اصل تقریر یہی ہے کیونکہ صاحب اس کا جو فیضان ہے، جو لنگر ہے، وہ یہ کہ آنے والے کی تعلیمات سے ہمیں بتاؤ اس کے پاس آئے وہ کتنی بڑی ہستی ہے. ہم کسی معمولی بندے کے پاس نہیں آئے، ہم اس ہستی کے پاس آئے ہیں جن کا حسب بھی آنا ہے، نسب بھی آنا ہے، کردار بھی آنا ہے. ایک نسبت ایسی ملی کہ والد والد کی طرف سے حضرت امام حسن کی نسبت مل گئی، ماں کی طرف سے رابعہ یسر بنت حضرت علی ترمذی رحمت اللہ علیہ کی پوتی، یعنی ان کا سلسلہ حضرت امام حسین سے ملتا ہے. آپ کا سلسلہ، آپ کے والد کا سلسلہ حضرت امام حسن سے ملتا ہے. اور جب یہ دونوں نسبتیں ملی، حسنی نسبت اور حسینی نسبت ملی، تو اللہ نے آپ کو حسنی بھی بنا دیا اور حسینی بھی بنا دیا. اور یہ دونوں نسبتیں یکجا ہو کر حضرت امام حسن کی نسبت، حضرت امام حسین کی نسبت، جب یہ دونوں نسبتیں ملی تو پھر حضرت علی کی بارگاہ میں پہنچی، اور پھر حضرت علی کے قدموں سے ہوتے ہوئے مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچ گئی. تو یہ وہ عظیم ہستی ہے شہر لاہور کے اندر لیٹا ہوا یہ مرد کلندر. اسے معمولی نہ سمجھنا، اس کا حسب بڑا اعلیٰ ہے، اس کا نسب بڑا عظیم ہے. تو عالمین محتشم اور آپ کے والد واجد نے تمام تر آپ کی تعلیم و تربیت فرمائی. ابتدائی جیسے بچوں کی تربیت کی جاتی ہے، آپ کے والد بہت بڑے علامہ، بہت بڑے وقت کے شیخ الاسلام تھے. انہوں نے ابتدائی تربیت فرمائی. پھر آپ نے ان دنوں میں شہرہ تھا علم و عرفان کا، سمجھے افغانستان ہو گیا، ترکمستان ہو گیا، بخارا ہو گیا. پھر وہاں آپ نے جناب والا علم قرآن، علم تفسیر، یہ فن وہاں سے حاصل کیا. نحو، صرف جو ہمارے مروجہ درس نظامی کے علوم ہیں، یہ آپ نے حاصل کیے. اور پھر اس وقت حدیث کا اور تفسیر کا جو مرکز تھا وہ لاہور تھا، دہلی تھا.
مختلف اساتذہ، ان کا نام بھی نہیں بتاتا، مختلف اساتذہ سے بڑے بڑے اس وقت کے 3 صدیاں پہلے کی بات کر رہا ہوں، کتنا عرصہ، اس وقت جو اجلہ بڑے بڑے جلیل القدر اساتذہ تھے، ان سے زانو تلمذ طے کیا، علم حدیث، علم تفسیر، علم قرآن اور عربی ادب کے تو آپ ماہر تھے نا، فارسی ادب، عربی ادب، جو اس وقت کی زبانیں تھی یہی چلتی تھی، فارسی 3 صدیاں پہلے زبان زد عام جو زبان تھی وہ فارسی تھی، تو حضرت کو اس پر مکمل دسترس حاصل تھی، یعنی تمام علوم عقلیہ نقلیہ جو ایک عالم کے لیے جن کا ہونا بہت ضروری ہے، آپ کو اللہ نے ملکہ کمال تک پہنچا دیا۔ یعنی یوں سمجھو کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس زمانے میں آپ کے پائے کا کوئی عالم موجود، یعنی علماء کے شہنشاہ بن گئے، علماء کے پیشوا بن گئے، اور اللہ نے ان کو ایسا، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، اللہ نے ان کو ایسی علمی وجاہت، ایسا علمی مرتبہ، ایسا علمی مقام عطا فرما دیا کہ پھر قسمت نے لاہور کا ستارہ بلند ہونا تھا، لاہور کا بخت چمکنا تھا کہ آپ لاہور میں تشریف لائے اور یہاں پھر زندگی، ساری زندگی، ویسے تو والد ماجد آپ کے حضرت ابو البرکات حسن شاہ صاحب قادری گیلانی رحمۃ اللہ 1115 ہجری میں ان کا وصال مبارک ہوا، اپنی زندگی میں ہی آپ نے ان کی ایسی تعلیم و تربیت فرما دی تھی کہ 6 سال ان کو آپ نے چندہ کشی تنہائی میں پشاور کی سرزمین پر آپ نے تمام تر توجہ آپ کی طرف مرکوز فرمائی، مجاہدات، عبادات، ریاضت، زہد و تقوی، قرائن، وظائف، جو ایک شیخ اپنے مرید کی تربیت فرماتا ہے، آپ نے وہ تربیت مکمل فرمائی 6 سال تک، اتنے ایسا 6 سال تک تنہائی میں رہے اور دیکھا کہ اب میرا بیٹا درجہ کمال کو پہنچ چکا ہے، آج پیری فقیری کو ہم نے مذاق بنا لیا، دیکھو کس سانچے پہ ڈالا جاتا تھا، کس طرح جس طرح سنیارا سونے کو کندن بناتا ہے، حضرت کے والد نے آپ کو ایسا کندن بنا دیا، سونا بنا دیا، اس مقام پر فائز کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا بیٹا آؤ اب میں آپ کی بیعت لیتا ہوں، بیعت کیا، خرقہ خلافت کو عطا کیا اور پھر ساتھ وصیتیں بھی فرمائی، اور وصیتوں پر بھی بات اگر میں کروں تو مجھے تو 2-2.5 گھنٹے چاہیے۔ یہ میں عرض کرتا ہوں کہ وہ فیضان تھا جو حضور غوث اعظم کے قدموں سے چلا، حضرت عبداللہ شاہ صحابی رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے، پھر وہ فیضان حضرت ابو البرکات سید حسن شاہ صاحب قادری گیلانی رحمۃ اللہ علیہ میں منتقل ہوا، اور آپ سے ہوتا ہوا وہ فیضان اللہ نے حضرت شاہ محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ کے سینے میں ڈال دیا۔ پھر آپ کا شہرہ ایک عالم میں ایسا بلند ہوا، پھر جناب پشاور کی سرزمین ہی نہیں، صوبہ خیبر پختونخوا ہی نہیں، بلکہ افغانستان کی سرزمین، ہند کی سرزمین، پنجاب کی سرزمین، سندھ کی سرزمین، بلکہ پورے ہندوستان کے اندر اللہ نے آپ کا شہرہ عام فرما دیا، اور سلسلہ نجا قادریہ کو آپ کے ذریعے سے اللہ نے وہ تمام عطا فرمایا، وہ عروج عطا فرمایا، وہ غلبہ عطا کیا کہ جو بہت کم لوگوں کے ذریعے نصیب ہوتا ہے، اور ان سے اللہ نے اپنے دین کا کام لیا، فروغ اسلام کا کام لیا، بڑی بڑی بد مذہبوں کی تحریکیں اٹھی، سیاسی لوگ جنم دیتے رہے، حضرت نے تمام تحریکوں کا مقابلہ کیا۔ خالی روایتی پیروں کی طرح خانقاہوں میں چھپ کر نہیں بیٹھتے تھے، وہ پورے حالات سے باخبر رہتے، اور ان کی قدموں میں بیٹھنے والے جو علم حاصل کرتے تھے ان کی تعداد ہزاروں میں ہوتی، افغانستان سے لے کر آذربائیجان، ترکمستان، بخارا سے، اور پھر آپ کے دہلی سے، پنجاب سے، سندھ سے لوگ آ کر یہاں حضرت کے قدموں میں بیٹھ کر قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ حضرت ان کی ظاہری پیاس کو بھی بجھاتے، باطنی پیاس کو بھی بجھاتے، اس کے ساتھ ساتھ خانقاہی سسٹم کو بھی آپ نے چلایا، مسجد کو بھی، مسجد کے نظام کو چلایا، مدرسہ بھی چلایا، یہاں بھی اور پشاور میں بھی یہ ذمہ داریاں نبھاتے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی ملاقات فرماتے۔ یہ نہیں کہ صرف دین تک محدود تھے، لوگ آتے ان کی ضرورتوں کو بھی پورا فرماتے۔
جو جس کا مستحق ہوتا حقدار جانتے وہی اس کو عطا فرما دیتے، اس کے دامن میں ڈال دیتے، اس کی جھولی میں ڈال دیتے۔ اس لیے یہ اللہ کا خاص کرم اور فضل ہے اہل لاہور پر کہ حضرت نے ہم جیسے گناہگاروں کو، نکموں کو پسند فرما دیا اور یہاں آ کر اپنے فیضان کو جاری و ساری فرمایا۔ اور ابھی تو میں نے کچھ بھی ان کی بارگاہ میں نذرانہ پیش نہیں کیا، بزرگوں کے وصف، ان کے اوصاف، اگر اس پہ بات کریں آخری بات آپ کے والد ماجد حضرت سیدنا ابو البرکات سید حسن بادشاہ قادری گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ دیکھتے کسی دکھی کو تو اس کے دکھ درد کا مداوع کرتے، اگر کوئی بیمار پڑ جاتا پتہ چلتا اس کی خبر گیری کے لیے تشریف لے جاتے، اس کے لیے ادویات کا انتظام کرتے، اس کی خوراک کا انتظام فرماتے، اگر پتہ لگ جاتا کہ کوئی بندہ مفلس ہے، پریشان ہے، اس کے پاس اپنا روزگار یا اپنی مجبوری یا کر ظاہر کرتا، اس کو اتنا دے دیتے کہ دوبارہ زندگی بھر مانگنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ اگر پتہ چلتا کسی کی بیٹی جوان ہے، پریشان ہے، جہیز نہیں، اس کے لیے جہیز کا انتظام فرما دیتے۔ ہاں جی، ہر دکھی کا، ہر پریشان حال کی ضرورت کو پورا فرماتے۔ یہ بزرگوں کے اوصاف ہیں، یہ ہمارے آقا کے خصائل ہیں جو منتقل ہوتے ہوئے جن اولیاء اللہ تک پہنچے۔ اللہ کی مخلوق سے محبت کرو، اللہ کے بندوں سے پیار کرو۔ علامہ فرماتے خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ آپ کے والد ماجد جو آپ کو وصیت فرمائی، فرمایا بیٹا ہمیشہ ولیوں کی صحبت میں بیٹھنا، ان کی خدمت میں جانا، اللہ کے بندوں کی مدد کرنا، حاجت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ حضرت کے آستانے پر ویسے تو لوگ جو آتے تھے، لنگر شریف ہر وقت چلتا رہتا تھا، لوگ کھاتے بھی تھے، دے بھی جاتے تھے، راشن لوگوں کو ڈلواتے تھے، ان کی ضرورتیں پوری کرتے تھے۔ جس طرح کا بھی ضرورت مند آتا، اگر کوئی اصلی سودا لینے والا آ جاتا اس کو اصلی سودا بھی عطا فرما دیتا، مطلب روحانی چیز کا طلبگار آ جاتا۔ آپ ایسے سخی ہیں، ایسے سخی ہیں۔ وہ حضرت خواجہ نور محمد قلاچوی ڈیرہ اسماعیل خان والے فرماتے میں لاہور کے بڑے بڑے مزاروں پہ گیا، میں نے حاضری دی، فرماتے شہر لاہور میں میں نے ایک ہی مرد کلندر دیکھا ہے جو آج بھی اپنے مزار میں موجود ہے، وہ شاہ محمد غوث ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان کو میں وہی حضرت سلطان صاحب فرماتی اسی غلام ہونا دے باہو قبر جنا دی جیوے ہو، قبر جنا دی جیوے ہو۔ تو وہ فرماتے تھے کہ میں نے اگر اس کا مصداق حضرت سلطان صاحب کی عقیدت مندوں میں تھے، جن بزرگوں کا میں نے ذکر کیا ڈیرہ اسماعیل خان والے، تو ان کے پاس حضرت کی جو قرآن شریف کا ترجمہ اور تفسیر ہے وہ ان کی لائبریری میں تھی، مگر جب پتہ چلا کہ وہاں کوئی دریا وہ سیلاب آیا تو وہ ساری لائبریری اس کی نظر ہو گئی، بڑا بڑا قیمتی خزانہ اس میں بہہ گیا۔ بہرحال حضرت نے 70 کتابیں آج کی زندگی میں جو چھپی وہ ایسی مال کا آرا کتب ہیں کہ یقین جانے ان کو آپ نے اس زبان میں عربی میں فارسی میں بڑے آسان سلیق انداز کے ساتھ ان کو آپ نے مرتب فرمایا۔ کچھ کے ٹرانسلیٹ ہوئے، ترجمے ہوئے جو منظر پہ ہیں، جیسے بخاری شریف کی شرح ہے، اور اس کے علاوہ قصیدہ غوثیہ ہے اور دیگر کچھ کتابیں ہیں جن کے تراجم ہوئے، اور کچھ گرے نایاب ہیں جو ابھی منظر عام پر نہیں ہیں، کسی لائبریری میں، کسی یونیورسٹی میں، کسی جگہ پر یقیناً وہ موجود ہوں گے۔ اللہ کرے کہ وہ منظر عام پہ آ جائے، وہ علمی ورثہ، اور اس کو آگے چھاپا جائے، پھیلایا جائے، عام کیا جائے۔ کوشش کریں گے کہ آئندہ سال، پیچھے بھی ہم نے کوئی 1000 کتاب چھپوا کر تقسیم کیا تھا، آنے والے سال میں کوشش کریں اس کو تھوڑا سا وسیع کر کے کوئی تقریباً کوئی 50-100 صفحے کا کوئی کتاب جو ہے نا انشاءاللہ وہ ہم کوشش کریں گے آئندہ اس کو چھپوا کر جو اصل لنگر ہے نا حاضرین کو جو بانٹا جائے، جو دیا جائے، بزرگوں کی تعلیمات اصل لنگر وہی ہے۔ یہ تو 2 منٹ کا کھانا ہے، کھا کے فضلہ بنا ضائع ہو گیا، روزانہ کھانا پینا تو چلتا رہتا ہے۔ باہر ہمیں اپنا پیسہ اس پہ صرف کرنے کی بجائے حضرت کی تعلیمات پر صرف کرنا چاہیے، اس کو زندہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر اور اللہ آپ کے فیضان سے ہم سب کو فیض یاب فرمائے۔ آخر میں پھر مشکور ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں سادات کرام کا اور ان کے سپاہ سالار پیر طریقت راہبر شریعت حضرت والا شان اعلیٰ پیر سید مکرم علی شاہ صاحب، آپ کی طرف سے تمام مشاہیر رضام کا میں مشکور ہوں، تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت جتنے آئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں برکت عطا فرمائے، حضرت کے فیضان سے مالا مال فرما دے
ادب سے کھڑے ہو جائیے. ہم دو شعر درود و سلام کے پڑھتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ دعا اور دعا کے بعد جماعت ہوگی. مصطفیٰ جانے سلام شمع بز میں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دن افروز ساعت میں مصطفیٰ جانے رحمت حبیبی سیدی یا رسول اللہ, میرے آقا بگڑی ہم سب کی بنا دو, چہرہ دکھا دو, انگری زلفیں سکھا دو, میرے آقا اب مدینے میں بلا لو, یا نبی جی سلام علیکہ, یا رسول سلام صلوات اللہ علیکہ. میرے آقا سرورا مالک کے ہر دو سلام, اپنے اچھوں کا تصدق کر ہم بروں کو بھی نبھالو, واسطہ آلے ابا کا صدقہ سیدات النساء کا, اور شہید کربلا کا غم نہ ہو روزے جزا کا, از تو فیرے غوث آدم, از تو فیرے غوث آدم, بادشاہ ہر دو عالم, صدقائے امام اعظم, صدقائے امام اعظم, دور ہوں سبھی کے رنج و غم, یا نبی جی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. تشریف رکھیے. اور قبلہ شاہ صاحب جو ہیں آخر میں کچھ کلمات ارشاد فرمانا چاہیں, یقیناً آپ کچھ اپنے پر